ہاتھ اٹھا لیے، اب الف کا الف شروع ہوا، اللہ اکبر، یہ را جو ہے نا یہ باندھ دیا اور پورا ہو گیا۔ یہ سب پریکٹس کرنی پڑے گی، ہم لوگوں کی پریکٹس نہیں ہے اس لیے وہ اور توجہ نہیں ہوتی تو رونگ نمبر لگتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا کہ یہ ناف کے نیچے زور سے تھوڑا زور دینا ہے، خیر اتنا زور کی کہیں بھی نہیں دینا ہوتا جو خشوع کے لیے رکاوٹ بنے، یہ تھوڑا دبا کے رکھنا ہے۔ تو یہ وسوسے غالباً یہ فرمایا کہ یہ نیچے سے دل کی طرف آتے ہیں، یہ وسوسوں سے یہاں مطلب یہ رکاوٹ بنے گا۔ اور ناف کے نیچے، یہ ناف یہ گول گول کچھ ہوتا ہے نا پیٹ پر، اس کو ناف بولتے ہیں۔ قیام میں پہلی رکعت میں تو ثنا اعوذ بسم اللہ یہ پوری پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور سورت پڑھنی ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو ثنا پڑھیں گے جب تک امام نے قراءت شروع نہیں کی، قراءت شروع کی تو اب نہیں پڑھ سکتے، اور اگر ہم پڑھنے لگے ہیں ادھورا ابھی تو پڑھا ہے اور امام نے قراءت شروع کر دی تو واجب ہے کہ ہم اسٹاپ کر دیں اپنا پڑھنا، ورنہ یہ کہ اکیلے پڑھیں سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے کوئی، اور اس طرح یہ کہ اپنی یہ رکعت اس طرح مطلب یہ قیام کی یہ ہوگی، پھر اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ اچھا یہ کھڑے ہونے میں جو اور تکبیرات جو کہی جاتی ہیں اللہ اکبر رکوع میں جاتے ہوئے، اور اس میں جو سنت ہے نا یہ اس پر عمل بہت میں نے دیکھا کہ نہیں ہوتا ہے عمل۔ امام صاحبان خاص کر توجہ فرمائے کہ ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، تو ان کا بھی عمل شاذ و نادر کسی کا ہو تو ہو اس سنت پر، تو وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اب کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، تو جب یہ یوں کھڑے تو اللہ اکبر کا الف نہیں بولنا ہے، اب یوں جانے کی پوزیشن بنتے ہی الف شروع ہو اللہ اکبر، یہ پوری جب رکوع میں چلے گئے تو را یہ ختم ہو، پورا اللہ اکبر جو ہے نا یہ جانے کی جو بھی پوزیشن ہے اس میں اللہ اکبر پورا ہو، یہ نہیں کہ وہ رکوع میں جا کر وہ آدھا اکبر اکبر کہا یا اس طرح نہیں، را پورا ہو جائے اس پہ۔ میرے رکوع کو مت دیکھیے گا یہ تو اونچا تھا اور سب کو بولتا پیٹ بیچ، تو میرے ٹانگیں اور یہ مسائل ہیں میرے، تو اس لیے اب وہ میرے سے وہ میں تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں۔ تو حاجی امین ماشاءاللہ ابھی تک اس ایج کو نہیں پہنچے جس پر میں پہنچا ہوں، ایج کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے ہی ٹانگوں میں گھٹنوں میں مسائل لوگوں کے ہو جاتے ہیں، پٹھوں میں، اللہ شفا دے، دعا فرمائے کہ میں پھر زمین پر باقاعدہ سجدہ کر کے آپ کو دکھا دوں۔ اس طرح مردوں کو یوں کرنا نہیں ہے، یہ یوں کرنا ہے کہ بالکل یہ اسٹیٹ میرا ہاتھ جا رہا ہے نا، نہیں کونی نکلنی نہیں چاہیے، بالکل یہ سیدھے ہوں، ادھر کا ہاتھ بھی بالکل سیدھا نہیں، اس طرح نہیں، وہ مضبوطی سے یہ جھک کر گھٹنوں کو پکڑیں گے نا ایک دم مضبوطی سے، تو یہ بالکل یہ دیکھو یہ پیٹھ اور یہ سر اونچے نیچے نہ ہو، گردن پیٹھ یہ سب ایک سیدھ میں ہو۔ پانی کا پیالہ رکھ دیں تو یہ پانی اس میں سے نہ گرے، بھرپور پیالہ ہو، تو اس طرح یہ ماشاءاللہ دیکھو پیٹھ بالکل بچھی ہوئی ہے، تو اس طرح یہ رکوع کرنا ہے۔ اکثریت کو رکوع کرنا نہیں آتا ہوتا، وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ بیچاروں کی کینچیاں ہاتھ کی بنی ہوتی ہیں، کسی کی سر آگے نکلا ہوتا ہے، کسی کی پیٹھ آگے پیچھے ہوتی ہے، تو یہ صحیح طریقہ یہ ہے۔ البتہ یہ کہ یہ سنتیں ہیں سب، ورنہ اتنا بڑھایا کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گئے تو رکوع کا یہ ادنا درجہ ہے یہ ہو جائے گا رکوع۔ اچھا بعض لوگ ہاتھ جو ہے نا اپنا وہ یوں رکھتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ انگلیاں پھیلا دیں اور گھٹنوں کو پکڑ لیں وہ مضبوط، یہ اس طرح نہیں رکھیں، یہ جو ہے اس طرح جو رکھتے ہیں، نہیں اس طرح نہیں، چار انگلیاں ایک طرف ایک انگوٹھا ایک طرف، اس طرح نہیں، بلکہ یوں۔ اور رکوع میں دیکھنا ہے، رکوع میں یہ پاؤں کے پنجوں کا جو اوپر کا حصہ ہے نا اس کی طرف دیکھنا ہے، یہ حصہ جو ہے نا اس پر نظر رکھنی ہے، یہ پورا انگلیوں سمیت، یہ جیسا بھی ہے نا کہ پشت قدم لکھا غالباً، یعنی پاؤں کی پیٹھ، انگلیوں کے بعد آئے گی نا پیٹھ،
پشت قدم پر نظر رہے. ماشاءاللہ. اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے. جیسے یہ اٹھنے کی پوزیشن جیسے لی, سمیع اللہ لمن حمیدہ, یہ ہاتھ جو ہے نا یہ پورا میں سیدھا ہو گیا تو میری آنکھ ختم ہوئی. یہ سنت, یہ بغیر پریکٹس کے نہیں آئے گا, یہ بہت پریکٹس کرنی پڑے گی. اکیلے بھی شاید مشکل ہوگا, ایک آپ کا اور محتسب, ایک دوست ہو, ساتھی ہو, اسلامی بھائی ہو, مبلغ ہو, دونوں ایک دوسرے سے درست کروا. آپ کو یہ لگے گا مجھے مسائل بہت آتے ہیں, پوری بہار شریعت گھول کر پی لیے, لیکن جب تک مشق نہیں کریں گے نا شاید یہ نہیں آئے گا. یہ آئے گا اللہ کی توفیق سے, غور کرنے سے, سیریس لینے سے آئے گا. لوگ سیریس نہیں لیتے تو نہیں آتا. جب یہ رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ تو فوراً یہ کپڑے جو ہے نا وہ آگے یا پیچھے سے نماز میں کپڑا اٹھانا, اس کو تو بہار شریعت میں مکروہ تحریمی لکھا ہے. مکروہ تحریمی جو ہے نا ناجائز و گناہ, اس کے آسان مطلب یہ ہے. مکروہ تحریمی جہاں بھی بولا جائے گا تو وہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے, اس پر جہنم کے عذاب کی حقداری ہے. اس لیے وہ مکروہ تحریمی عمل نہیں ہونا چاہیے. تو آگے سے کپڑے اٹھاتے, سجدے میں جاتے ہوئے یوں اٹھاتے ہیں کپڑے, چاہے ایک ہاتھ سے اٹھایا چاہے دو ہاتھ سے اٹھایا, مکروہ تحریمی ہو جائے گا. یہ اٹھانے نہیں ہے, یوں بس بغیر کھینچے کپڑوں کو جانا ہے. ہم جب اٹھتے ہیں تو بعض اوقات یہ بالکل سر بھی اوپر آنکھیں بھی اوپر, یہ نہیں سب نارمل ہو. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوں گے, واجب ہے سیدھا کھڑا ہونا. کہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر یوں چلے جاتے ہیں, تو یہ بھی واجب چھوٹے گا. یہ کر کے اور یوں کر کے اور یوں بس سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تو گناہ گار ہوں گے کہ واجب چھوٹا ان کا. جب رکوع سے اٹھنے کی پوزیشن لینے لگے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کھڑے ہو گئے تو یہ ہاں پوری ہو گئی. ٹھیک ہے نا, یہ اس کو تسمیع بولتے ہیں, تسمیع. اچھا اب کھڑے کھڑے آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد, یا کہنا ہے اللہم ربنا لک الحمد, یا کہنا ہے اللہم ربنا ولک الحمد. تو بہتر ہے اللہم ربنا ولک الحمد, یہ بہتر ہے. یہ کھڑے کھڑے کہنا ہے, یہ ہلتے جلتے نہیں کہ رکوع میں جاتے آتے یہ پورا کیا نہیں, پورا یہ کھڑے کھڑے کہنا ہے. اب تھوڑا سا بھی جب اللہ اکبر کے سجدے میں جا رہے ہیں نا تو الف اس وقت شروع ہوگی کہ جب وہ آپ نے تھوڑی پوزیشن لی سجدے میں جانے کے لیے. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.